اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں نے 63 نمبر سوال تک آپ کی خدمت میں پہلے پیغام پیش کر دیے ہیں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 139 سوال جو ہیں وہ جناب کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا، جو قبلہ سید نثار عباس اجتہادی صاحب نے اپنی کتاب اکمال الدین میں بیان کیے ہیں۔ تو اس کا 64 نمبر سوال یہ ہے کہ کیا قرآن و حدیث نے قیاس و ظن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس کا 65 نمبر سوال ہے، تھوڑا توضیح چاہتا ہے یہ سوال، کہ فقہ اہل بیت سرکار آقائے سید محمد علی طباطبائی نے اپنی توضیح المسائل میں اذان و اقامت میں شہادت ولایت کو جز قرار دیا ہے، اور ساتھ بتایا ہے کہ دور رسالت میں ولایت کی گواہی کا اجر ہو چکا ہے۔ کیا سمجھ جانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اکثر توضیحات ایک دوسرے کی نقل ہیں؟ انہیں ایسے حوالے کیوں نہیں نظر آتے؟ آگے ہے سوال نمبر 66۔ آقائے سید محمد علی نے اپنی کتاب نصائح المعصومین میں مطبوع ایران میں لکھا ہے کہ دور رسالت میں ابو ذر، مقداد، سلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سخن گویان مقرر تھے، وہ ولایت کی گواہی دیتے تھے۔ کیا دوسرے مجتہدین کو مطالعہ کی زحمت کرنا گوارا نہیں ہے؟ سوال نمبر 67۔ قوانین شریعت مطبوع لبنان میں اصولی مجتہد آقائے طباطبائی نے صفحہ نمبر 50 پر لکھا ہے کہ ابو ذر دور رسالت میں ہی شہادت ثالثہ کے قائل تھے۔ کیا ابو ذر کو ملک بدر، شہر بدر اسی جرم میں نہیں کیا گیا تھا کہ ولائے علی علیہ السلام کو وہ جائز مانتے تھے، حق مانتے تھے، واجب مانتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ہے سوال نمبر 68۔ مدینہ سے شام، شام سے پھر مدینہ، اور مدینہ سے ربضہ کے بے آب و گیا سیراب میں بے یار و مددگار نکالنا، کیا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ شہادت ثالثہ کی تبلیغ کرتے تھے؟ سوال نمبر 69۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے میدان خم غدیر میں ولایہ امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان کیا تھا تو کچھ لوگوں کے چہرے اتر گئے تھے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ہے کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو کر کافر ہو گئے ہیں، پس ان سے مت ڈرو، فقط مجھ سے ڈرو۔ وہ لوگ جو تھے جو مایوس ہو کر کافر ہو گئے، حالانکہ اس قافلہ حجاج میں بظاہر ہر کوئی کافر نہیں تھا، تمہارے دین سے مایوس ہو کر یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ کافر کسی خاص وجہ سے ہوئے تھے۔ دین میں کوئی ایسی نئی مشکل بات سامنے آئی جسے ماننے کی بجائے انہوں نے کافر ہونا پسند کر لیا۔ معلوم ہوا انہیں کافروں کی وجہ سے رسول اعلان کرنے میں دیر کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں تمہارا حامی و ناصر ہوں۔ آگے سوال نمبر ہے 70۔ کیا اعلان ولایت کے بعد مایوس ہو کر کافر ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ جو بھی اشہد ان علی ولی اللہ سنتے ہی مایوس ہو جائے، وہ تکذیب اور کی کوشش کرے اور وہ کافر ہوتا ہے؟ جو بھی ولایہ امیر المومنین علیہ السلام کو کی شہادت دینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ آگے سوال نمبر 71۔ کیا منکر ولایت علی علیہ السلام کو کافر نہیں ہے کہنا چاہیے؟ کیا وہ کافر نہیں ہے؟ سوال نمبر 72۔ کیا ولایت کی گواہی کا انکار کرنے والا، اسے بدعت جیسے لفظوں سے تعبیر کرنے والا ابھی تک مومن ہے؟ جو شہادت ثالثہ کے قائل ہیں ان کو لوگ بدعتی کہتے ہیں، اور جو ولایہ امیر المومنین علیہ السلام کا حامی ہو، اس کا اقرار کرنے والا ہو، اس کو بدعت کہنے والا کیا ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے؟ سوال نمبر 73۔
سورت منافقون کیوں نازل ہوئی تھی؟ سوال نمبر 74، کیا منافق شہادتین تک کے قائل نہیں تھے؟ کیا وہ محمد رسول اللہ تک نہیں پڑھتے تھے؟ جب پڑھتے تھے تو ان کو کیوں منافق کہا گیا؟ تو سوال نمبر آگے 75، اگر شہادتین پڑھتے تھے تو انہیں منافق کیوں کہا گیا؟ سوال نمبر ہے 76، آج شہادتین تک محدود رہنے والوں کو فرزند توحید کیوں سمجھا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، ان کو کیوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو محمد رسول اللہ تک پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مجتہدین کہتے ہیں اور مجتہدین کے قائل کہتے ہیں، ان کو کیوں ایسا مانا جاتا ہے کہ وہی توحیدی ہیں، باقی کوئی نہیں ہے؟ سوال نمبر 77، سورۃ منافقون میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، حبیب تیرے پاس منافق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو کہہ رہا ہے اللہ کا رسول ہے، تو اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ پتہ چلا جو اللہ کو مانتے ہیں، نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، ان کے سامنے آ کر گواہیاں دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ اپنے کلام میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں، محمد کو مان بھی رہے ہیں اور منافق بھی ہیں۔ بہت وضاحت چاہتا ہے یہ سوال۔ شہادت رسالت دینے والوں کو منافق کہہ کر اللہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کیا؟ شہادتین تک قائل لوگوں کو منافق کیوں کہا؟ معلوم ہوا شہادتین تک موقوف رہنے والوں کے ایمان میں ہمیشہ شک رہتا ہے اور ہمیشہ شک رہے گا۔ سوال نمبر ہے آگے 78، اسی مذکورہ بالا آیات کے متعلق سرکار صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر برہان میں فرماتے ہیں کہ انہیں منافق اس لیے کہا گیا کہ وہ ولایت کے منکر تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کے منکر تھے۔ آپ بھی ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کس صف میں کھڑے ہیں۔ سوال نمبر 79، کیا شہادتین تک کا قائل تمام لشکر یزید میں نہیں تھا؟ جتنے لوگ یزیدی تھے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو مارنے والے، کیا وہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اگر اپنے ضمیر میں اس سوال کو ڈال لیں تو زندگی میں یہ بات کرنے چھوڑ دیں کہ علی کو ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ بدعتی ہوتے ہیں۔ کیا لشکر یزید میں محمد رسول اللہ تک پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا عمر بن سعد کی نماز اس جملے پر ختم تو نہیں ہوئی تھی؟ آگے سوال نمبر 80، کیا ولایت آیت اللہ دست غیب لکھتے ہیں کہ شمر یہی کہتا ہوا مر گیا کہ میں نے اول الامر یزید کو تسلیم کر لیا ہے، لہذا میری بخشش کی امید باقی نہیں ہے۔ ثابت ہوا کربلا میں جنگ الوہیت یا رسالت کی نہیں، شہادتین پر نہیں تھی، اول الامر تیسری گواہی پر تھی۔ آپ اپنے آپ کو کس زمرے میں شامل کرتے ہیں؟ سوال نمبر 81، بہوالا تبری وغیرہ افواج حسینی کا نعرہ یہ تھا کہ انا علی دین علی، اور افواج مخالف کا نعرہ تھا انا علی دین معاویہ۔ ان کا نعرہ تھا ہم علی کے دین پر ہیں، ان کا نعرہ تھا ہم معاویہ کے دین پر ہیں، حالانکہ بظاہر علی علیہ السلام وہاں موجود تھے یا نہ معاویہ تھا۔ کربلا کا محاذ جنگ بھی ولایت علی علیہ السلام بچانے کے لیے کھلا۔ یزید اور یزیدی اپنے آقا آباء و اجداد کی نمائندگی کر رہے تھے، حسین علیہ السلام اور حسینی اپنے مشن کی تکمیل کر رہے تھے۔ آپ ان دو نظریوں میں کس کے حامی ہیں؟ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ کیونکہ جو یزیدی ہے وہ تو معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور معاویہ محمد رسول اللہ کا قائل تھا۔ سوال نمبر آگے 82، مدرجہ بالا عبارت کیا اس بات کی نشاندہی تو نہیں کر رہی کہ کربلا کا سانحہ شہادت ثالثہ مقدسہ اول الامر کی صداقت ثابت کرنے کے لیے پیش آیا تھا؟ تو میرے محترم سامعین، یہ سوال نمبر ہے 82 تک۔ خدا را آپ کو واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ان سوالوں پر غور کریں، اور میں انشاءاللہ 139 سوال مکمل کروں گا، جناب کی خدمت میں مکمل پیش کروں گا، اور اگر آپ کو وضاحت چاہیے تو وضاحت پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا را گزارش یہ کرتا ہوں کہ ولائے امیر المومنین علیہ السلام کو نہ چھوڑنا۔ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یزید کی فوج میں بھی تھے، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والے فقط حسین کے ساتھ تھے۔ اللہ کریم ہمیں حسینی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔